سرگودا میں بھائی نے سگی بہن سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، اور جب بہن نے انکار کیا تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ میرے ہاتھ میں جو ایف آئی آر ہے یہ اس 19 سال کی بہن کی ایف آئی آر ہے اپنے بھائی کے اگینسٹ۔ اس نے جا کر پولیس کو ساری رودات بتائی اور بتایا کہ جب میں نے اپنے بھائی سے شادی سے انکار کیا تو میرے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اور بدقسمتی سے اس ساری کارروائی میں، اس ساری درندگی میں، اس ساری حوانیت میں اس بیٹی کا باپ بھی شامل تھا جو اپنے بیٹے کو سپورٹ کر رہا تھا اور اپنی بیٹی کو رضامند کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جس میں وہ ناکام رہا۔ اب یہ ایف آئی آر 17 ستمبر 2024 کو درج ہوئی، اور درج کس کی مدعیت میں ہوئی؟ بسما کی، جو کہ 19 سال کی تھی۔ بسما اس ایف آئی آر میں لکھتی ہے کہ میرے والد کی 2 بیویاں ہیں۔ پہلی بیوی رضیہ جو میری والدہ ہے، دوسری بیوی خالدہ جو میرے بھائی اویس کی والدہ ہے، یعنی میرے باپ کی 2 بیویاں ہیں اور ہم دونوں بہن بھائی ایک ہی باپ میں سے ہیں۔ اس بات کا کوئی تصور بھی کر سکتا ہے؟ کوئی سوچ بھی سکتا ہے؟ معذرت کے ساتھ اس کانٹینٹ کے حوالے سے میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، لیکن بدقسمتی سے ایسے واقعات بھی پاکستان میں رپورٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بہن بھائیوں جیسے مقدس رشتے میں کسی بھی قسم کی کوئی قدر، کوئی رسپیکٹ رہ ہی نہیں گئی۔ اب جناب بسما لکھتی ہیں ایف آئی آر میں کہ میرے والد نے میرے بھائی کی ہمراہ مل کر مجھے شادی کے لیے رضامند کرنے کی کوشش کی۔ اب بسما کے بقول کہ میرے بھائی نے میرے والد سے کہا کہ مجھے بسما بڑی پسند ہے، میری آپ بسما سے شادی کروا دیں، میں چاہتا ہوں کہ میں بسما سے شادی کر لوں، مجھے بسما بڑی پیاری لگتی ہے۔ اب آغاز میں تو جب فیصل نے اپنے باپ سے یہ بات کی تو باپ نے اس وقت تو انکار کر دیا کہ تم کیسی بات کر رہے ہو، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یا کچھ وقت گزرنے کے بعد بیٹا فیصل اپنے باپ کو اس بات پر رضامند کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور باپ نے بیٹی سے بات کرنا شروع کر دی۔ باپ نے بیٹی سے کہا کہ بیٹا دیکھو فیصل تمہیں پسند کرتا ہے، اگر تم شادی کر لو گی تو اچھی بات ہے، تم گھر میں ہی رہو گی اور فیصل تمہارا خیال بھی رکھے گا، تمہاری قدر بھی کرتا ہے، تمہیں پسند بھی کرتا ہے۔ اب جیسے ہی بسما سے یعنی کہ ظفر نے اپنی بیٹی سے ذکر کیا کہ میرا بیٹا تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو اس کے بعد بسما کا ریئیکشن کیا تھا؟ بسما نے کہا کہ والد صاحب آپ ٹھیک تو ہیں، آپ ہوش میں تو ہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا محافظ ہے، میں کس طرح اسے شادی کر سکتی ہوں؟ بحیثیت مسلمان یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو قیامت کی نشانی ہے جو آپ مجھ سے کروا رہے ہیں۔ باپ بار بار اپنی اس بیٹی کو زبردستی منانے کی کوشش کرتا رہا، آخرکار وہ ناکام ہوا۔ پھر ہوا کیا؟ جناب ظفر اپنی بیٹی کو لے کر بازار کی طرف گیا تھا، کچھ شاپنگ کے حوالے سے پیچھے سے اویس کی کال آ گئی۔ اویس نے کہا کہ آپ ذرا گھر آئیں، آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ظفر اپنی بیٹی بسما کو لے کر اویس کے گھر آ گیا، یعنی کہ بسما کے گھر نہیں، ظفر اپنی دوسری بیگم کے گھر لے کر آ گیا جس گھر میں اویس رہتا تھا، جو کہ ظفر کا بیٹا تھا۔ اب جناب ظفر صاحب آ گئے اپنی بیٹی کو لے کر، اور ظفر نے کہا کہ بیٹا میں ذرا آپ کی سسٹر کو بازار لے کر گیا ہوا تھا، کچھ چیزیں رہ گئی تھیں، آپ نے مجھے بلا لیا، کوئی خیریت ہے، کوئی امپورٹنٹ چیز ہے، ہوا کیا؟ فیصل نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کچھ اگر چیزیں رہ گئی ہیں تو میں چلا جاتا ہوں، آپ مجھے بتائیں، میں جا کر بازار سے اپنی بہن کو یہ چیزیں لا دیتا ہوں۔ اب جناب فیصل نے اپنی بہن کو بائک پر بٹھایا، بازار کی طرف گیا۔ بازار جاتے جاتے کچھ ایسی حرکات کی اپنی بہن بسما کے ساتھ جس وجہ سے بسما کو غصہ آ گیا، اور بسما نے کہا کہ یہ چیز ناقابل برداشت ہے، آپ یہ حرکت نہ کریں۔ اب یہ بات جب بسما نے انکار کیا اپنے بھائی فیصل کو غلط حرکات کرنے پر، تو فیصل سیکھ پا ہو گیا کہ کس طرح اس نے مجھے اس کام سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جب وہ گھر آیا تو اپنے باپ سے کہا کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں آپ نے میرا بھرپور ساتھ دینا ہے، اور جو میں کروں گا اس میں کسی بھی قسم کی آپ نے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کرنی۔ اپنی بہن بسما کو کمرے میں بند کیا، اور اس کے بعد پوری رات اپنی بہن کے ساتھ بدفعلی کرتا رہا، اپنی بہن کو زیادتی کا نشانہ بناتا رہا، اور باہر بیٹھا باپ جو کہ ایک سیکیورٹی گارڈ کے طور پر فرائض سر انجام دے رہا تھا کہ کوئی آ نہ جائے یا چیخو پکار اگر آئے بھی محلے دار اکٹھے نہ ہو، کسی کو بھی میں کمرے میں داخل آنے دوں۔ یہ کیسا باپ ہے، یہ کیسا درندہ انسان ہے جو اپنے ہی بیٹا اپنے ہی بیٹی کو درندگی پر حفاظت کر رہا ہے، ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کر رہا ہے۔ بسما کو نشاور ادویات دیں، اور نشاور ادویات دینے کے بعد پوری رات اپنی بہن کے ساتھ بدفعلی کرتا رہا۔ صبح 6 بجے جب بسما کو ہوش آئی، بسما نے جب دیکھا کہ میری حالت کیا ہے، حالت میری بگاڑ دی اس شخص نے، تو فوراً سے بسما اپنی والدہ کے ہمراہ
FIR درج کرواتی ہیں، پولیس کے پاس پہنچتی ہیں اور پولیس کو جا کر ساری رودات بتاتی ہیں۔ آپ ونڈو کی ایک سائڈ پر FIR دیکھ بھی رہے ہوں گے، یہ سرگودا کا حقیقی اور ایک سچا واقعہ ہے۔ اب پولیس نے باپ اور بیٹے کو گرفتار تو کر لیا اور امید ہے کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، ان کو سلاخوں میں بند رکھا جائے گا اور ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا کہ کس طرح انہوں نے مقدس رشتوں کا تقدس پامال کیا اور بہن نے مجبوراً اپنے بھائی کے اگینسٹ FIR درج کروائی کہ میرے بھائی نے میرے ساتھ وہ کیا جس کا اس کو حق ہی نہیں تھا۔ آپ نے اپنی رائے کا لازمی اظہار کرنا ہے کہ اس طرح کے واقعات سامنے آنا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا ہم ہوس میں اتنے ہی گر چکے ہیں کہ بہن بھائیوں کے رشتے کے تقدس کو، ان کے مقدس رشتے کو بھول چکے ہیں؟ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اس کے بعد جب وہ گھر آیا تو اپنے باپ سے کہا کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں آپ نے میرا بھرپور ساتھ دینا ہے اور جو میں کروں گا اس میں کسی بھی قسم کی آپ نے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کرنی۔ اپنی بہن بسمہ کو کمرے میں بند کیا اور اس کے بعد پوری رات اپنی بہن کے ساتھ بدفعلی کرتا رہا، اپنی بہن کو زیادتی کا نشانہ بناتا رہا اور باہر بیٹھا باپ جو کہ ایک سیکیورٹی گارڈ کے طور پر فرائض سر انجام دے رہا تھا کہ کوئی آ نہ جائے یا چیخو پکار اگر آئے بھی محلے دار اکٹھے نہ ہو، کسی کو بھی میں کمرے میں داخل آنے دوں۔ یہ کیسا باپ ہے، یہ کیسا درندہ انسان ہے جو اپنے ہی بیٹا اپنے ہی بیٹی کو درندگی پر حفاظت کر رہا ہے، ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کر رہا ہے۔ بسمہ کو نشہ آور ادویات دیں اور نشہ آور ادویات دینے کے بعد پوری رات اپنی بہن کے ساتھ بدفعلی کرتا رہا۔ صبح 6 بجے جب بسمہ کو ہوش آئی، بسمہ نے جب دیکھا کہ میری حالت کیا ہے، حالت میری بگاڑ دی اس شخص نے، تو فوراً سے بسمہ اپنی والدہ کے ہمراہ FIR درج کرواتی ہیں، پولیس کے پاس پہنچتی ہیں اور پولیس کو جا کر ساری رودات بتاتی ہیں۔ آپ ونڈو کی ایک سائڈ پر FIR دیکھ بھی رہے ہوں گے، یہ سرگودا کا حقیقی اور ایک سچا واقعہ ہے۔ اب پولیس نے باپ اور بیٹے کو گرفتار تو کر لیا اور امید ہے کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، ان کو سلاخوں میں بند رکھا جائے گا اور ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا کہ کس طرح انہوں نے مقدس رشتوں کا تقدس پامال کیا اور بہن نے مجبوراً اپنے بھائی کے اگینسٹ FIR درج کروائی کہ میرے بھائی نے میرے ساتھ وہ کیا جس کا اس کو حق ہی نہیں تھا۔ آپ نے اپنی رائے کا لازمی اظہار کرنا ہے کہ اس طرح کے واقعات سامنے آنا کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا ہم ہوس میں اتنے ہی گر چکے ہیں کہ بہن بھائیوں کے رشتے کے تقدس کو، ان کے مقدس رشتے کو بھول چکے ہیں؟ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔